Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, we are here again today in this blessed gathering. Allah has chosen you to be here. So inshallah today we'll begin this lecture, this topic by recitation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جزاك الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا. قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ سے، جس میں ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. الحمدللہ صرف قرآن کے شروع میں ہی نہیں، اپنے دن کے آغاز میں بھی ہم کرتے ہیں. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. الحمدللہ کا لفظ ہم دن میں کئی بار بولتے ہیں، اور اس طرح ہم اپنے دل کے اندر پائے جانے والے شکر کا اظہار کرتے ہیں کہ سب تعریف سب شکر اللہ کے لیے ہے. تو حمد کسی کی تعریف بیان کرنے کے لیے آتا ہے، کسی کی اچھی خوبیاں اور فضائل ورچوز بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس کا تعلق خاص طور پر زبان سے ہوتا ہے. انسان اپنی زبان سے کہتا ہے الحمدللہ. تو جب ہم کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں، اور اسی طرح جب ہمیں کسی سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے سامنے بھی اور اس کے پیچھے بھی لوگوں کے پاس بیٹھ کر. اسی طرح عربی میں ایک لفظ مدح ہوتا ہے. مدح کا لفظ بھی حمد کی طرح تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن مدح ایسی باتوں پر کسی کی تعریف ہوتی ہے جس میں اس کی اپنی کوئی کوشش نہیں ہوتی، یعنی ایسی خوبیاں جس میں اس کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں. مثلاً کوئی شخص خوبصورت ہے یا اس کو کوئی نعمت ملی ہے لیکن اس نے خود اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا،
تو اس کی مدح کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے. اور دونوں میں فرق کیا ہے کہ مدح ہر طرح کی خوبی کے اوپر تعریف ہوتی ہے، خواہ اس میں کسی کا عمل دخل ہے یا نہیں، لیکن حمد جو ہے خاص طور پر ان خوبیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ جس میں اس ہستی کا اپنا اختیار ہوتا ہے، اس کی اپنی ایفرٹ یا کوشش ہوتی ہے. اور یہ دونوں چیزیں ایک طرح سے دوسرے کا شکر ادا کرنے کے لیے کی جاتی ہیں. تعریف کس لیے کی جاتی ہے؟ شکریہ ادا کرنے کے لیے، شکر ادا کرنے کے لیے. اور شکر جو ہے وہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شکر کا معنی ہوتا ہے زیادہ ہونا، اضافہ ہونا، یعنی کسی کم اور معمولی چیز پر راضی ہو جانا، خوش ہو جانا. مثلا جب ہم کہتے ہیں فرس شکور، شکر گزار گھوڑا عربی میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا چارہ بھی اس کو کافی ہو جاتا ہے، یعنی وہ خوش رہتا ہے اور تھوڑے پر بھی اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے. اسی طرح دابۃ شکور کہتے ہیں ایسے جانور کو کہ اس کو اگر تھوڑا بھی چارہ ملے تو بھی اس سے فائدہ پہنچے. جیسے گائے ہے تو تھوڑا بھی چارہ کھائے لیکن دودھ دیتی رہے. تو شکر کہتے ہیں جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو جو کچھ دیا ہے اس کو انسان زیادہ سمجھتا ہے یا تھوڑا سمجھتا ہے، اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے، یعنی اپنے دل میں بھی، اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے راضی رہے، خوش رہے. تو جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تو ہمارے دل میں صرف اس وقت یہ الفاظ نہیں آتے جب ہمیں کوئی چیز ملتی ہے، بلکہ اس وقت بھی آتے ہیں جب ہمیں کوئی چیز نہیں بھی ملتی. الحمدللہ علی کل حال، کیونکہ بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک وہ صرف نعمت ملنے پر ہی شکر نہیں، بلکہ کسی نعمت کے جانے پر، کسی مصیبت کے آنے پر بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ خیر کا فیصلہ ہے. یعنی بعض صحابہ اور سلف صالح ایسے تھے کہ جو نعمت کے ملنے پر تو اللہ کی تعریف کرتے ہی تھے، لیکن اس سے زیادہ وہ کسی تکلیف کے آنے پر اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ تکلیف کے آنے کی وجہ سے ان کے گناہ بھی جڑیں گے، ان کی تربیت بھی ہوگی، ان کے درجات بھی بلند ہوں گے. لیکن نعمت کے آنے پر ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نافرمان ہو جائیں یا ان سے نعمت کا حق ادا نہ ہو. تو اس لیے وہ ہر حال میں اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور یہی اللہ کے ساتھ راضی ہونا ہے. جب ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جس حال میں بھی ہمیں رکھتا ہے ہم اس پر راضی ہیں، ہم اس پر خوش ہیں، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں. All praises belongs to Allah, who is the Rabb of all the worlds. The Quran begins with Alhamdulillah, in which we praise Allah, we thank Allah. And Alhamdulillah is not only at the beginning of the Quran, but it is also a statement that we say at the beginning of our everyday. We make the dua to Allah as soon as we wake up, that all praises are due to Allah who gave us life after our death, and to Him is the return. We say these words many times in a day, and like this we express the gratitude in our heart that all praises and thanks belongs to Allah. So hamd is to praise someone. It is to mention the virtues of someone. And this in reality is related to the tongue. A human being, a person says with his tongue, Alhamdulillah, when we see a quality in someone else. We praise him. And likewise, when some benefit reaches us from someone, we praise him in front of him, and sometimes we praise him behind him while sitting amongst other people. Another word apart from the word hamd is madh, which is also used for praise, but it is such a praise in which a person has not put in any effort. For example, a person is beautiful, or he has received a blessing, but he hasn't done anything to receive that blessing.
So madh is done on this. The difference between the two is that madh is for every type of praise. But as for hamd, it is specifically for those qualities in which a person puts in effort. And thanks, shukr, is done. So hamd is to give thanks. And what is the meaning of shukr? Shukr means to increase, more, meaning to be pleased on something small even. For example, farasun shakur is used for a grateful horse. Such a horse that is satisfied and satiated even upon little fodder. So a little fodder, a little meal is enough for it, meaning it is happy and it continues to do its work despite the fact that the food that is given to it is not much. Then dabatun shakur refers to a creature that is also benefiting from something little and it continues to do its work. For example, a cow, even if it eats something little, it continues to produce milk. So shukr is that whatever man is given, whatever blessing Allah has given to him, whether it's less or more, he thanks Allah for it. And he does this in his heart, on his tongue, and also through his actions, that he is pleased with Allah. So when we say Alhamdulillahi Rabbil Alameen, these words don't just come in our heart when we get something, but also when we do not get something. Alhamdulillahi ala kulli hal, all praises belongs to Allah in every situation. Because a person's iman is not complete until he not only is grateful for what he gets, but he's also grateful for what he loses. He thinks that Allah's every decision is good for him. We find many examples in the pious predecessors that they would praise Allah not only when they would receive a blessing, but even at the time of distress, because they would think at that moment that due to this distress, some sins of theirs are being removed. Their ranks are being increased. But upon receiving the blessing, maybe a person is not grateful. So they would be praising Allah in every situation. And this is the meaning of being pleased with Allah. And they would also be concerned when they would receive a blessing that we might not be able to give the right of the blessing. And if we're unable to give the right of the blessing, then maybe we might be questioned about it on the Day of Judgment. So they had this concern as well when they would receive a ni'mah. So, آج ہم انشاءاللہ شکر کے اوپر بات کریں گے کیونکہ کلمہ شکر یعنی حمد جو ہوتا ہے، تعریف جو ہوتا ہے، یہ شکر کے موقع پر بولا جاتا ہے. الحمدللہ ہم اس وقت کہتے ہیں جب ہم کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں یا اللہ کا خاص طور پر شکر ادا کرتے ہیں. تو شکر کا معنی ہوتا ہے احسان ماننا، قدر پہچاننا اور نعمت کو ظاہر کرنا. اس کے اپوزٹ لفظ کفر استعمال ہوتا ہے. کفر کا معنی ہوتا ہے نعمت کو بھولنا، نعمت کو چھپانا، یعنی نعمت کو ظاہر نہیں کرنا، نعمت کی قدر نہ کرنا. یہ ناشکری ہوتی ہے، اس کو کفر کہتے ہیں. شکر کی حقیقت یہ ہے کہ کم اور تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا، تھوڑا بھی ملے اس پر خوش ہو جانا. جیسے پیچھے مثال دی گئی کہ وہ جانور کہ جس کو تھوڑا چارہ بھی ملے تو اس پر بھی وہ راضی ہو اور اپنا کام نہیں چھوڑے. تو اس لیے ایک مومن جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اصل الشکر هو الاعتراف بانعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبت. کہتے ہیں کہ اصل شکر یہ ہے کہ انعام کرنے والے کی نعمت کا اعتراف ہو، اس کو مانا جائے، اکنالج کیا جائے. یعنی جس نے نعمت دی ہے اس کی نعمت کو مانا جائے. اور کس طرح مانے گا انسان؟ اس طرح کہ اس کے آگے پھر عجز و انکساری کرے، ذلت اور محبت کے ساتھ معاملہ کرے. یعنی جس نے نعمت دی ہے اس کے آگے جھک جائے. تو جو شخص نعمت کو پہچانتا ہی نہیں، اس کے بارے میں لا علم ہے، اس کو جانتا ہی نہیں، وہ اس کا شکر ادا نہیں کرتا. جو نعمت کو نہیں پہچانتا وہ نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. اسی طرح
جو نعمت دینے والے کو نہیں پہچانتا وہ بھی شکر ادا نہیں کرتا، وہ بھی ناشکری کرتا ہے. تو جس نے نعمت کو پہچان لیا، نعمت دینے والے کو پہچان لیا اور اس کا اقرار کر لیا، انکار نہیں کیا، اور پھر اس کے آگے عاجزی اختیار کی، اس نے اصل میں شکر ادا کیا. اور جس نے نعمت بھی پہچان لی، دینے والے کو بھی پہچانا، لیکن اس کے آگے جھکا نہیں، اس سے محبت نہیں کی، اس سے راضی نہیں ہوا، اس نے شکر ادا نہیں کیا. یعنی شکر ادا کرنے میں پھر 5 چیزیں آ جاتی ہیں. نمبر 1، شاکر مشکور کے لیے، یعنی جس کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، اس کے لیے تواضع اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے، اس سے محبت کرے. نمبر 2. نمبر 3، اس کی نعمت کا اعتراف کرے. نمبر 4، اس نعمت پر اس کی تعریف کرے. نمبر 5، اس نعمت کو ایسی جگہ استعمال کرے جہاں وہ پسند کرتا ہے، اس جگہ نہیں جہاں وہ پسند نہیں کرتا، وہاں استعمال نہ کرے. یہ ہے اصل شکر کی حقیقت. تو اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1، نعمت پہچاننا. نمبر 2، نعمت دینے والے کو پہچاننا. نمبر 3، اس کے آگے جھکنا. نمبر 4، اس سے محبت کرنا. نمبر 5، نعمت کو دینے والے کی مرضی اور پسند کی جگہ پر استعمال کرنا. Today, inshallah, we'll talk about the topic of shukr. Hamd is done at the time of shukr. We say Alhamdulillah out of shukr. Especially when we thank Allah, we say Alhamdulillah. Shukr means to acknowledge one's ihsan, the good that someone has done to you, to value the blessing, to manifest the blessing, to not hide it. The opposite word of shukr is kufr. Kufr, which means to forget the blessing, to not value it, to not manifest it, to hide it, and this is ingratitude. The reality of shukr is to be pleased with something little even, something very small. Like the example that was given earlier about the animal who is given little fodder even, little food, it is satisfied and it continues to do its work. Similarly, a believer in every state is grateful. Ibn al-Qayyim rahimahullah, he says, gratitude is the acknowledgement of the favors of the benefactor in the form of submission, humility, and love for him. What this means is that the one who is given the blessing, the person who receives the blessing, submits in front of the one who has given him the blessing. So the one who does not recognize the blessing, then he is not grateful for it. Similarly, the one who does not recognize the one who gives the blessing, he too is ungrateful. So the one who recognizes the blessing and the one who gives the blessing, he recognizes both and he acknowledges and does not deny and submits in front of him, then indeed he is the grateful one. And whoever does not acknowledge the blessings, is ignorant of them, then he is ungrateful for them. When it comes to gratitude, there are a couple of points. Number 1, to recognize the favor. Number 2, to recognize the benefactor, the one who gives the favor, the blessing. Number 3, to acknowledge the blessing. Number 4, to submit, to show humility before the benefactor, the one who has given the blessing. Number 5 is to love him, and then to be pleased with him. And lastly, to utilize the blessing in the place where the benefactor loves, in his obedience. So the one who does this, he is the grateful one. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کا بس تھینک یو کہہ دینا، شکریہ بول دینا، اس سے انسان بس اپنا فرض پورا کر لیتا ہے، لیکن یہ کمپلیٹ شکر نہیں. اب اس کو ہم ایک ایگزامپل سے سمجھیں گے. مثلاً ہمارے پاس ایک نعمت ہے، مثلا زندگی کی یا جسم کی، یا جسم کی کوئی ایک پارٹ، جیسے آنکھ ہے، کان ہے، بولنے کی قوت.
کیونکہ نعمتیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم ان کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. تو اگر ہم نعمت کو دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ یہ نعمت ہے، تو پھر اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ نعمت مجھے اللہ نے دی ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ نعمت کو بھی پہچانا کہ یہ نعمت ہے، اور پھر دینے والے کو یعنی اللہ نے دی ہے اس کو بھی پہچانا. پھر اس نعمت کو پا کر اس کے آگے ہم جھک گئے، ہمارا دل جھک گیا، ہماری زبان اور ہمارا پورا وجود اس کا غلام ہو گیا، اور پھر اس سے محبت بھی کرنے لگے. اور پھر شکر کی کمپلیشن کب ہوگی؟ جب ہم اپنی آنکھ، اپنی زبان، اپنے جسم، اپنے وقت، اپنی لائف کو اللہ کی پسند کے مطابق گزاریں. کیونکہ جب تک ہم اللہ کی دی ہوئی کسی بھی نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرتے تو اس نعمت کے شکر کا حق ادا نہیں ہوتا. شیطان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے، اور پہلے دن اس نے قسم کھا کے یہ بات کہی تھی، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تم انسانوں کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پاؤ گے. تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں اس نظر سے دیکھنے ہی نہ دے کسی چیز کو، کسی چیز کی طرف توجہ نہ کرنے دے کہ جس سے ہم دیکھتے ہی نعمت کو خوش ہو جائیں. وہ نعمتوں پر خوش نہیں ہونے دیتا، پہچاننے نہیں دیتا. پھر اگر ہم کسی چیز پر خوش بھی ہو جائیں تو یہ بات دل میں نہیں آنے دیتا کہ یہ تمہارے رب نے تمہیں دی ہے، چاہے وہ کسی انسان کی طرف سے ہمیں ملی ہو، تب بھی اصل میں اس بندے کے دل میں بھی اللہ ہی نے ڈالا ہوتا ہے. وہ یہ بات نہیں سوچنے دیتا. اور اگر یہ سوچ بھی لے انسان کہ اللہ نے دی ہے تو اس کے آگے جھکنے نہیں دیتا. کہتے کیا ہوا، اوروں کے پاس بھی تو ہے. اور جب انسان جھکتا ہی نہیں اس سے اور اس کو فیل ہی نہیں کرتا، دینے والے کے بارے میں خوش ہی نہیں ہوتا، تو اس سے محبت بھی نہیں کرتا. اور جب محبت بھی نہیں کرتا، اس کے آگے جھکتا بھی نہیں، تو وہ یہ کیوں سوچے گا کہ اس نعمت کو میں اپنے رب کی اطاعت میں استعمال کروں. تو یہ سب عمل پہ ناشکری ہو جاتا ہے، جو بالکل ایک دوسرا راستہ ہے. Usually we think that saying thank you to someone is enough. But if a person says thank you to someone, he has done his part. But this is not complete shukr. Now we will understand this with an example. We have a blessing, and this blessing could be anything like life, our body, or a part of the body such as the eye or the ear or the ability to speak. The blessings are so many that even if we were to count them, we would not be able to enumerate them. So when we feel the blessing, then we say that Allah gave me the blessing. So what did we do? First we recognize the blessing. Then we also recognize the one who gave us the blessing. Then after receiving the blessing, we submit. With our heart, with our tongue, our entire existence submits out of humility. And then this leads to love. And then the completion of shukr, of gratitude, is when we use all these blessings, whether it is our time or life or eyes or ears, we use it in the cause of Allah. Because until a person does not use the blessings in the right way, then he has not given the haqq of shukr, the right of gratitude. And the fact is that shaitan is after human beings. He wants them to be ungrateful to their Lord. It is mentioned in the Quran, the translation of the ayah, that you will not find majority of the people as grateful. So shaitan stops us from being grateful. He does not let us recognize the blessing. So the first thing, he stops a person from feeling and recognizing the blessing. And then let's say even if a person becomes happy with the blessing, recognizes it, then shaitan stops him from thinking that Allah has given the blessing. So he prevents him from having this thought. And then even if a person thinks that Allah has given the blessing, then shaitan stops him from submitting. So what? Everyone has a blessing. And then when a person does not submit, when he does not humble himself before Allah, he's not happy with it, with the one who's given the blessings, then he does not love him either. And if this is the case, then why would he use the blessings in the way of Allah? So such a person is an ungrateful person. اگر اس کا ایک مثال سے ہم سمجھیں کہ مثلا کوئی انسان آپ کو کوئی چیز دیتا ہے
کسی نے آپ کو ایک آئی فون گفٹ کے طور پر دیا. اب اس کے آپ کے اندر دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ آپ اس پر خوش ہوں کہ میرے پاس یہ نعمت آ گئی. دوسرے کہ جس نے دی ہے اس سے محبت کریں. تو نارملی کیا ہوتا ہے، جب کوئی آپ کو اچھا گفٹ دے رہا ہوتا ہے تو آپ زبان سے فوراً بولنا شروع کر دیتے ہیں، تھینک یو کہنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کو حق کرنے لگتے ہیں. زبان سے تھینک یو کہنے کے بعد حق کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یو شو یور لو کہ وی لو یو بیکاز یو گیو می سم تھنگ وچ آئی لو اور لائک دا موسٹ. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اگر اس فون کے ساتھ اس کو بھی میسج کرتے ہیں اور اس کو بھی یاد رکھتے ہیں جس نے ہمیں وہ دیا، تو یہ تھینکفلنس ہوگی، یہ صحیح معنوں میں شکر گزاری ہوگی. لیکن اگر کوئی ہمیں دے اور ہم کہیں یہ بھی کوئی تحفہ ہے، مجھے لیپ ٹاپ ملنا چاہیے تھا، لے کے اس کو ایک طرف پھینک دیں، اوکے، یا کوئی بات بنا دیں شکریہ کی بجائے، اور کوئی جیسے شو ہی نہ کریں کہ میں خوش ہوں، اور پھر اس کے بعد بالکل اس کو بھول جائیں، اور پھر اس فون کو اس کے خلاف یوز کرنا شروع کر دیں جس نے ہمیں دیا. یہ سارے جیسے انگریٹفلنس کے، ناشکرہ ہونے کے ہیں. تو یہ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا ہم لوگوں کے ساتھ یہ دو طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ایک شکر گزاری کا اور ایک ناشکری کا. کچھ لوگ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اگر چھوٹا سا بھی کوئی احسان کرے اس کو اکنالج کرتے ہیں، اس کو شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کو محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو یاد رکھتے ہیں، پھر اس کی تعریف کرتے ہیں کہیں بھی بیٹھ کے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ احسان کیا تھا. اس کو ساری زندگی یاد کرتے ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں کرتے کہ جو اس کو پسند نہ ہو، کیونکہ وہ ہرٹ نہ ہو، کیونکہ اس نے میرے ساتھ تو بہت اچھا کیا. اگر وہ کبھی کچھ ایسی بات بھی کر دے جو نہیں اچھی لگتی تو بھی صبر کرتے ہیں کیونکہ اس نے اچھا بھی تو کیا ہے. If we understand this with an example, for example, someone gives you an iPhone. There are two possible reactions. One is that you're happy, you're pleased that I got this blessing, and you love the one who gave it to you. And generally, when you're given something, you say thank you to the person with your tongue, and then you hug the person. You embrace the person. Now, why do you do this? To express your love, to express your gratitude. And then we use the phone to message that person, that same person who gave you the phone, to remember that person. So all of this constitutes as gratitude, thankfulness. On the other hand, if someone gives to us a gift, for example, the iPhone, but we say in response, what is this? This is a gift. I wanted a laptop instead. And does not show any gesture of gratefulness and forgets the gift that is given, forgets the person even, does not remember him. And then on top of that, he uses the phone against the person who gave him the phone. All these gestures are of ingratitude. Both types of people are found around us. These two attitudes are found everywhere. There are some people who are very amazing. The little good is done to them, they acknowledge it. They remember it. They praise the one who did good to them. They remember the person and the goodness for their entire life. And they will make sure that they do not hurt the other person even. And even if the other person makes a mistake with regards to them, they overlook that this person has done good to me. اب ہمیں بندوں کے ساتھ بھی اور اللہ کے ساتھ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا رویہ شکر گزاری کا رویہ ہے، کیا ہم شکر گزار لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تمہیں اور زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کی تو میری سزا بھی بہت سخت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نعمتیں دنیا میں بھی زیادہ ہوتی ہیں شکر گزار کے لیے، اور تکلیف کی شکل میں بھی دنیا میں انسان کو سزا ملتی ہے. آخرت کا معاملہ تو پھر الگ ہی ہے. تو اس لیے ہمیں نعمتوں کو پہچاننے والا ہونا چاہیے، اس پر خوش ہونے والا ہونا چاہیے، اس پر راضی ہونا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے، اور ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا چاہیے. ورنہ شیطان ہمارا دشمن کیا چاہے گا کہ ہم اس لائف کو بھی انجوائے نہیں کریں. جب ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی ہے اور ہم خوش ہی نہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ سزا ہی ہے نا اپنے آپ کو دینے والی بات، کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے.
کہ خوشی نہیں ہے کسی چیز پر، نعمت نظر ہی نہیں آ رہی، نعمت تو ہے نظر نہیں آ رہی، فیل نہیں ہو رہی، اس پہ خوش نہیں ہو رہے، کس کا نقصان ہے؟ کس کو تکلیف ہے؟ اپنے کو ہی تکلیف ہے نا. پھر اسی طرح اگر اس کے اپوزٹ ہم نعمت دیکھتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں تو کون انجوائے کرتا ہے؟ ہم ہی انجوائے کرتے ہیں، اور ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس سے زیادہ اور بھی ملے گی. بالکل ایسے ہی جب کوئی بچہ آپ اس کو کوئی چیز دیتے ہیں وہ تھینک یو کرتا ہے تو آپ کا دل چاہتا ہے اس کو اور دے، اور اگر وہ منہ بنا کے جاتا ہے تو آپ کو بھی غصہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے ایسے تو ایسے ہی صحیح اور نہیں ملے گی. دس از ویری نیچرل ریئیکشن، اور ہونا بھی ایسی چاہیے کہ جو کسی چیز کو پسند ہی نہیں کرا اسے اور کیوں دے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دشمن شیطان ہماری آنکھوں پہ پردہ ڈالتا ہے. کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، پردہ ڈال دینا. ہماری آنکھوں پہ پردہ ڈالتا ہے، نعمتوں پہ پردہ ڈالتا ہے، ہمیں نعمتیں دیکھنے نہیں دیتا. جب ہم دیکھتے ہی نہیں ان کو تو ہمارے دل میں کیسے خوشی آئے گی، کیسے شکر آئے گا، پھر اور کیسے ملے گی. تو اس لیے اس پردے کو ہٹنا چاہیے. یہ پردہ ہٹے گا، نعمتیں دیکھنے کی عادت پڑے گی تو پھر انسان شکر بھی ادا کرے گا. تو شکر ادا کرنے کے لیے فرسٹ اینڈ فورموسٹ چیز کیا ہے کہ نعمتیں دیکھ کر ان کو پہچاننا، ان کو سوچ کے بھی خوش ہونا، اور پھر اس چیز کی بھی عادت ڈالنا کہ انسانوں کو بھی شکر گزار ہو جن کے تھرو وہ نعمت ہمیں ملتی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے وَمَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ، جو بندوں کو شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کبھی نہیں کرتا. اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے وَمَن لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُرِ الْكَثِيرَ، جو قلیل یعنی تھوڑی چیز پر شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی نہیں کرتا. یہ پورا ایک لائف سٹائل ہے، پورا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ایک رویہ ہے. حیرت ہوتی ہے، سوچنے کی بات ہے. قرآن میں سب سے پہلا کام اللہ کی تعریف کا کام بتایا گیا، اللہ کا شکر ادا کرنے کا کام بتایا گیا. اور مومن جب جنت میں پہنچے گا اور ساری نعمتیں پالے گا تو اس وقت بھی کیا کہے گا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو ابتدا میں بھی الحمدللہ اور انتہا میں بھی الحمدللہ. نعمتیں دیکھتے بھی الحمدللہ اور نعمتیں جاتے وقت بھی الحمدللہ. کیونکہ جب کوئی چیز چلی جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ انسان اگر یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دینا چاہتا ہے اس لیے اس نے یہ لے لیا مجھ سے، تمہارے دل میں خوشی آ جاتی ہے. کبھی وہ دنیا میں اس سے بہتر دے دیتا ہے، کبھی آخرت میں دیتا ہے، لیکن وہ دیتا ہے. مثلا ہمارے جسم میں کتنے ہی باڈی سیلز ایسے ہیں جو روز مرتے ہیں. کیوں مرتے ہیں؟ تاکہ ان کی جگہ نئے فریش سیلز لیں. اگر پہلے سیلز جائیں نہیں تو نئے سیلز کہاں سے آئیں گے؟ تو ہمارے اندر بھی، اس زمین پر بھی، کائنات میں بھی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے. کوئی چیز مر رہی ہے، کوئی چیز پیدا ہو رہی ہے، کوئی جا رہی ہے، کوئی آ رہی ہے. یہی حال انسان کو ملنے والی نعمتوں کا ہوتا ہے. کوئی نعمت آ رہی ہے، کوئی جا رہی ہے. مومن ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے کیونکہ اس کی سوچ پازیٹو ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرا رب ظلم کرنے والا نہیں ہے. اگر اس نے کوئی چیز لی ہے تو اس کے بدلے میں وہ کچھ اور دراصل دینا چاہتا ہے. تو یہ بھی ایک سبب ہے مزید نعمتیں ملنے کا. تو جو شخص تکلیف کے موقع پر نعمت ختم ہونے پر بھی شکر ادا کرتا ہے اس کو اس سے اچھی نعمت مل جاتی ہے. اور جو ناشکرا ہوتا ہے وہ جو پاس ہے چیز اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا اور جلتا اور کڑتا رہتا ہے. اور جو ہیں اور ان پہ ناشکری ہے تو وہ بھی چلی جاتی اور اس طرح انسان کی زندگی مزریبل ہو کے رہ جاتی ہے اور نہ وہ اس دنیا کو انجوائے کرتا ہے اور نہ آخرت کی نعمت کو. Now we should think, whether it is with people or with Allah, our way should be the way of gratitude. So we should ask ourselves, are we of the grateful people? Allah promises, if you are grateful, I will definitely increase you. And if you're ungrateful, then my punishment is very severe. And we see that blessings increase in the dunya when a person is grateful.
And then sometimes there's also distress. There's forms of punishment in the dunya, which is why we should recognize the blessings. This is the reason why we should be happy over the blessings and be pleased and love Allah and use those blessings in the obedience of Allah. Otherwise, shaitan, our enemy, what does he want? That we do not enjoy this life even. That we have something, we may have a blessing, but we're not happy for the blessing. What is this? Isn't this a form of punishment? That the blessing is there, but we cannot see it. We cannot acknowledge it. So who's losing out? Who's suffering? The one who is ungrateful. On the other hand, when a person sees a blessing and he's pleased and happy, then who enjoys? He enjoys the blessing. And alongside that, Allah promises that you will get more as well. If you're grateful, I will definitely increase you. This is just like how a child, when you give to a child something and they're grateful for it, they smile, you want to give them more. However, if a child makes a face, then you don't want to give them either. So this is something that we see around us. So shaitan, what he does is that he puts a veil on our heart, on our eyes, so that we're unable to recognize the blessing. And this is the meaning of kufr. Kufr means to hide, to conceal. And then when we do not see the blessing, how can we be grateful for it? How can we be happy if we do not see it? So this veil should be lifted. We need to look at the blessings, acknowledge them, and only then the human being can be grateful as well. So the first and foremost thing in shukr is that one needs to acknowledge and see the blessing. Recognize it. Be happy just by thinking about it. And another habit that we need to instill in ourselves is that we should be grateful to people as well. A person through whom we have received a blessing. There's a hadith of the Prophet ﷺ that the one who's not grateful to people, he's not grateful to Allah. And then we should also be grateful for the smallest of things. In another hadith, the one who's not grateful for what is little, then he's not grateful for what is more. So gratitude is an entire lifestyle. It's an attitude. And it's so amazing, it is so profound, that the first thing to do that is mentioned in the Quran is hamd. It is to praise Allah. And then we see when the believers reach Jannah and they will receive all kinds of blessings, what will they say? That the last call is Alhamdulillahi Rabbil Alameen. That all praises belongs to Allah, the Lord of the worlds. So beginning is with praise and the end is with praise. When he gets a blessing, he praises, and when he loses a blessing, he praises Allah. Because when we lose a blessing, Allah wants better for us. He wants something good for us. So the heart is content, the heart accepts it. And sometimes Allah gives in the dunya, and then obviously there is in the akhirah. And then we see an example around us as well, and within us, our body, there are many cells in our body, and many times those cells are dying. And when they die, new cells are generated. If the old cells do not die, how would we get new cells? So this is something that is happening within us. We see this around us in the universe, that there are some things that are dying and some are living. Some are coming and some are going. Same is the state of blessings, that some blessings come to you and some leave you. And this is why the believer is grateful in every situation. Always grateful. He's always positive that my Lord does not do any injustice. If He has taken something, then He's also given something to me as well. And this is the means of increase in the blessing. So the one who's grateful, he gets more. And the one who's ungrateful, then he's always in a state of turmoil. His life becomes miserable. He does not enjoy this life anymore. शुक्र इबादत भी है, या इबादत की एक किस्म भी है. कुरान मजीद में अल्लाह ताला इबादत के साथ साथ शुक्र अदा करने का हुक्म देता है. सूरत अल-अनकबूत 17 में आता है, वअबुदूहु वश्कुरू लहू इलैहि तुरजाऊन. और उसकी इबादत करो और उसका शुक्र अदा करो, उसी की तरफ तुम वापस लौटाए जाओगे. यानी अल्लाह के पास जब तुम वापस जाओगे तो वो क्या करेगा? वो ये देखेगा कि तुमने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा किया कि नहीं, कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून. और फिर नेमतों का हिसाब होगा. वला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम. और किन किन नेमतों का खास तौर पर कि इंसान ने अपनी जिंदगी किन कामों में गुजारी, स्पेशली अपनी जवानी किस काम में गुजारी, जो इल्म हासिल किया उस पर अमल कितना किया, जो उसने माल कमाया
وہ کہاں سے لیا اور کہاں پر خرچ کیا. تو ان نعمتوں کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا, حساب لیا جائے گا. الیہ ترجعون, جب تم اس کی طرف واپس جاؤ گے تو انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ ہم دنیا میں کیا کر کے آئے. یعنی قیامت کے دن کا حساب کس چیز کا ہے؟ نعمتوں کا ہے. تو شکر گزار لوگ ہی کامیاب ہوں گے. سورۃ الزمر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین, بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کیجئے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیے. یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ شاکرین میں شامل ہو جائیں. یعنی دو طرح کے لوگ ہیں, ایک شاکرین ہے اور ایک کافرین ہے, تو آپ شاکرین کے گروپ میں آ جائیے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کائنات کی نشانیوں سے بھی شکر گزار ہونے کا طریقہ سکھاتے ہیں. سورۃ الفرقان میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا, اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا, اس کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا جو چاہے کہ شکر گزار ہو. یعنی رات اندھیری ہوتی ہے, دن روشن ہوتا ہے. انسان کی زندگی میں بھی کبھی اس کی پسند کی سچویشن ہوتی ہے اور کبھی رات کی طرح اندھیری مشکل ہوتی ہے کوئی. تو ایسی صورت میں انسان ہمیشہ خوش رہے کہ رات ہمیشہ کے لیے نہیں آتی, تکلیف بھی ہمیشہ کے لیے نہیں آتی. رات اگر اندھیری ہے تو اس میں سکون بھی ہے, اس میں آرام بھی ہے. جب کوئی نعمت آتی ہے تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, کام بڑھ جاتا ہے, انسان تھک جاتا ہے. تو جب وہ چلی جاتی ہے تو انسان کو سکون بھی آ جاتا ہے. مثلا اولاد کا ہونا بڑی خوشی کی بات ہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے اولاد بڑی ہو کر چلی جاتی ہے تو اس میں انسان کی ذمہ داری بھی ختم ہو جاتی ہے, یا فوت ہو جاتی ہے تو اس کا کام بھی ختم ہو جاتا ہے. تو انسان کو ہر موقع پر پازیٹو رہنا چاہیے. اگر اللہ نے کچھ دیا تو بھی ٹھیک ہے, دے کر لے لیا تو بھی ٹھیک ہے, نہیں دیا تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ دن کا آنا بھی ٹھیک ہے اور دن کا جانا بھی ٹھیک ہے. رات کا آنا بھی اچھا ہے اور رات کا جانا بھی اچھا ہے. ہر روز 24 آور میں یہ ساری سچویشن چینج ہوتی ہے. تو مومن کو چینجز کا عادی ہونا چاہیے تاکہ وہ شکر گزار ہو سکے. Gratitude is a type of worship. In the Quran, along with worship, the command to do shukr has also been mentioned. It is mentioned in the Quran, the translation, worship Him and be grateful to Him and you will be returned to Him. Meaning when you go back to Allah, He will see, did you fulfill the purpose of your life? And that is to worship Him. Allah will question one about the blessings. You will definitely be asked about the blessing Allah says in the Quran, the translation. And which blessings in particular? Your youth. How did you spend your youth? The knowledge. How much did you implement that knowledge? As well as wealth. Where did you acquire the wealth from? And how did you spend it? So these blessings will be asked about when you return to Him. So one should remember that He will be questioned on the Day of Judgment. And on that day, only the grateful ones will be successful. In Surah Az-Zumar, Allah says, the translation, rather you worship only Allah and be among the grateful. Here the Prophet ﷺ has been commanded to be among the shakireen. So there are two types of people, shakireen and kafireen. So he has been commanded to be among the shakireen. Then we also see that Allah teaches us to be grateful through examples in the universe. One such is the alternation between the night and the day. And He is the one who alternates the night and the day for the one who wants to take heed and the one who wants to be grateful. Meaning the night is dark and the day is light. Similarly, we see in the life of the human being, sometimes he is faced with situations that are pleasing to him, like situations. And sometimes he is surrounded by darkness. So even in this situation, he should always be happy that the night is not forever. If the night is dark, then he has tranquility, there is peace. Similarly, when a person has responsibility, when he has some work to do, he becomes tired. But when the night comes, he's able to rest. For example, having children is a blessing. It's a source of happiness. But when they grow up and they leave,
or if they pass away, then the responsibility comes to an end. The point of mentioning this is that the person should always be grateful, always be positive in every situation. So when Allah gives, fine. If He takes away, that's also fine. Just the way the coming of the day is good and the coming of the night is also good. So this believer is accustomed to changes. He accepts changes. اور ہم میں سے ہر ایک کا امتحان بھی لیا جا رہا ہے کہ ہم شکر گزار ہوتے ہیں یا نہیں. یعنی ایسا نہیں کہ یہ ہماری چوائس پہ ہے کہ ہم چاہیں تو ہوں نہیں تو نہیں. یہ ہم سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھایا، چاہے تو شکر گزار ہو چاہے تو ناشکرا ہو. لیکن اینڈ آف دا ڈے پھر دیکھا جائے گا کہ کس نے شکر کیا اور کس نے نہیں کیا. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال هذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم. یہ میرے رب کے فضل سے ہے، یعنی جو نعمتیں مجھے دی گئی. آپ کو معلوم ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو عام انسانوں کے مقابلے میں بہت بڑی حکومت دی گئی تھی. وہ جنات پر، پرندوں پر، چونٹیوں پر ان کی حکومت تھی. وہ ان کی زبان بھی سمجھتے تھے، ان سے کام بھی لیتے تھے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ میرے رب نے سب کچھ مجھے جو دیا ہے، ھذا من فضل ربی، کیوں؟ لیبلونی، تاکہ مجھے آزما کے دیکھے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ، جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اپنی جان کے لیے کرتا ہے. ومن کفر، اور جو ناشکری کرتا ہے، فإن ربی غنی کریم، تو میرا رب بہت بے پرواہ، بہت کرم فرمانے والا ہے. تو یاد رکھیے کہ ہر انسان کا، یہ صرف سلیمان علیہ السلام کا امتحان نہیں، ہر انسان کا یہ امتحان ہے کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں. اور قیامت کے دن پھر اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں گنوا کے یہ فرمائے گا کہاں ہے ان تمام چیزوں کا شکر، فَأَيْنَ شُكْرُ ذَلِكَ، تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ تو رحمان کے بہترین بندے وہ ہیں جو کثرت سے اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں. تعریف کیوں کرتے ہیں؟ شکر ادا کرنے کے لیے. اصل چیز ہے شکر ہے، اور تعریف حمد شکر پر ہوتی ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ نعمتوں کی ناشکری ہلاکت کا باعث ہوتی ہے. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کہ تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا. اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، ہدایت کی نعمت ہے. تو جب کوئی قوم اللہ کی نعمت ہدایت کو قبول نہیں کرتی، پیغمبر جب آئے اور انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، تو پھر ان پر الٹیمیٹلی عذاب آ گیا. قوم سبا کی مثال قرآن میں آتی ہے کہ کتنی بڑی حکومت تھی ان کی، باغات تھے ان کے پاس، نعمتوں سے بھرپور ہر چیز، لیکن جب انہوں نے ناشکری کی تو دنیا میں وہ عبرت کا نمونہ بن کر رہ گئے. All of us are being tested. Will we be grateful or not? It is being seen, what are we going to do? It is mentioned in the Quran, indeed we guide man to the straight path, whether he is grateful or ungrateful. So at the end of the day, it will be seen who is grateful and who is not grateful. Allah said about Sulaiman alayhi salam in the Quran that Sulaiman alayhi salam said, this is from the bounty of my Lord. Because Sulaiman alayhi salam was given a huge kingdom. He had authority over birds, ants, the jinn. He was able to understand the speech of animals. So all of this is from the bounty of my Lord. Why? To test me, whether I am grateful or ungrateful. And the one who is grateful, then indeed he is grateful for the benefit of his own soul. And the one who is ungrateful, then indeed my Lord is self-sufficient, the generous one. And then remember, this test is not just a test for Sulaiman alayhi salam. Rather, every single person is being tested. And then on the day of judgment, a person will be questioned. They will be asked, where is the shukr of all these blessings? So the blessings will be counted, and where is the shukr of all these blessings? And at that time, what are we going to say?
So the servants of the Most Merciful are those who praise Him much. And why do they praise Allah? To thank Him, to thank Allah. And then also remember, ingratitude for a blessing is a source of destruction. It is mentioned in the Quran, the translation, have you seen those who exchange the blessing of Allah with ingratitude? And then they put their nation to perdition, to destruction. The guidance that Allah gives to a people is one of the greatest blessings. But when a people do not accept the blessing and they exchange it, they give it up, then ultimately they're punished. Then we also see the example of the nation of Saba, which is mentioned in the Quran. They had gardens, they had all kinds of blessings in the dunya, but when they were ungrateful, everything was taken away from them, and they have been made an exemplary example in the Quran. اب ہم آخر میں کچھ فائدے شکر کے دیکھتے ہیں اور جب شکر گزار نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ شکر گزار ہونے کا فائدہ اس کو نہیں ہوتا جس کا آپ شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمارے شکر کا کیا فائدہ؟ اس کو تو کچھ نہیں ملتا جب ہم کہتے ہیں یا رب تیرا شکر یا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اسے کچھ چاہیے بھی نہیں ہم سے. وہ صرف ہمارا دل دیکھتا ہے کہ ہم کیسے لوگ ہیں, شکر گزار ہیں یا نہیں ہیں. تو شکر کا فائدہ خود انسان کو ملتا ہے. لقمان جو حکمت میں مشہور تھے, انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے, اپنے لیے شکر کرتا ہے. ٹھیک ہے, کیا فائدہ ہوتا ہے؟ شکر گزار کو عذاب سے بچا لیا جاتا ہے. یعنی جو شکر ادا کرتا ہے اس پر اللہ کا عذاب نہیں آتا. جب قوم لوط پر عذاب آیا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اور ان کی بیٹیوں کو بچا لیا تھا. اس کے بارے میں سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعمۃ من عندنا کذالک نجزی من شکر. یہ ہماری طرف سے ایک نعمت تھی, یعنی یہ عذاب سے بچایا جانا کیا تھا؟ نعمت. ہم ہر شکر ادا کرنے والے کو ایسے ہی نعمت دیتے ہیں. دوسرے لفظوں میں جو شکر ادا کرے گا وہ دنیا میں بھی عذاب سے بچ جائے گا. پھر آپ دیکھیے کہ شکر ادا کرنے والا جو ہے اس کو کائنات میں غور و فکر نصیب ہوتا ہے. یعنی وہ نعمتیں دیکھتا ہے, ان پہ غور کرتا ہے. زمین میں, آسمان میں ہر طرح کے فائدے کی نعمتیں. مثلاً سمندر میں جو کشتیاں چلتی ہیں, ان کے بارے میں سورۃ لقمان میں آتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک کشتیاں سمندر میں اللہ کی نعمت سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے. بے شک اس میں ہر ایسے شخص کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا ہے. یعنی سمندر میں چلنے والی کشتیاں, ان میں جو نعمتیں ہیں ان پر شکر کون ادا کرتا ہے؟ جو شکر گزار ہوتا ہے, جو صبر کرنے والا ہوتا ہے, ان میں وہی غور و فکر کر سکتا ہے. شکر گزار عبرت لینے والا ہوتا ہے, یعنی اس کو نصیحت اور سبق ملتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کے لائیں اور انہیں اللہ کے دن یاد دلائیں. اس واقعے میں موسیٰ علیہ السلام کی پوری سٹوری میں کیا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. ان میں بھی نشانیاں ہیں ہر صبر شکر کرنے والے کے لیے. یعنی خواہ کائنات کی نشانیاں ہوں, خواہ تاریخ کی نشانیاں ہوں, شکر کرنے والے کو ہی اس میں سے سبق ملتا ہے. پھر اسی طرح شکر گزار کو بلند مقام ملتا ہے. حدیث میں آتا ہے الطائم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر. کیا مطلب؟ اس کا معنی یہ ہے کہ کھانے والا شکر گزار صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ہے. یعنی جس طرح روزہ دار کو ثواب ملتا ہے صبر کرنے پر, ایسے ہی شکر گزار کو اجر ملتا ہے شکر کرنے پر. یعنی شکر ایک ورشپ کی قسم ہے جس پر انسان کو ثواب ملتا ہے, اجر ملتا ہے, بے پناہ اجر ملتا ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر کسی وجہ کے الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا, بس ایسے ہی بس اس کا دل کیا اللہ کی تعریف کرنے کو,
اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 30 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں. یعنی جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اور اس کے ذہن میں کوئی خاص بات بھی نہیں ہوتی تو بھی اس کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. تو جو انسان صبح و شام شکر ادا کرتا ہے, اللہ کی تعریف کے کلمات سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے, تو 100 دفعہ یہ صبح اور شام پڑھنے والے کے لیے اجر کیا ہے کہ مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں جس کو اتنا ثواب ملے جو اس شخص کو ملے گا جو صبح اور شام اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا. صرف الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے, یعنی میزان کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے جب انسان الحمدللہ کہتا ہے. گناہ مٹتے ہیں, جیسے پتے جھڑتے ہیں, جنت میں درخت لگتے ہیں. اور اگر کوئی الحمدللہ کثیرہ کہتا ہے تو اس کا اجر اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے, بہت وزنی ہے اس کا اجر. تو انسان کو زبان سے اچھے کلمات, اللہ کی تعریف کے کلمات ادا کر کے زبان سے شکر ادا کرنا چاہیے. نعمتوں کا ذکر کر کے, نعمتوں کو بیان کر کے کہ یہ نعمت ہے, یہ نعمت ہے اور یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے, اس طرح بھی انسان شکر ادا کرتا ہے, یعنی اللہ کی حمد و ثنا کے ذریعے. اور پھر انسان دل میں بھی اللہ کے فیصلوں سے خوش ہوتا ہے. یعنی اگر اس پر کوئی مصیبت آ بھی جاتی تو اس کے دل میں پرانی نعمتیں یاد آتی رہتی ہیں کہ پہلے میرے حالات اس طرح تھے, اچھے تھے, اس پر ریگریٹ نہیں کرتا بلکہ خوش ہوتا ہے. نعمتوں کو بھولتا نہیں, ان کا ذکر کرتا رہتا ہے, چاہے وہ نعمتیں جا بھی چکی ہوں پھر بھی ان کا ذکر کرتا رہتا ہے. اور پھر اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزار کر شکر ادا کرتا ہے. نعمتوں کو ضائع نہیں کرتا, نعمت پا کے سرکشی نہیں کرتا, اللہ اور بندوں کا حق ادا کرتا ہے, اللہ کی ناراضگی کے کام نہیں کرتا, سجدہ شکر ادا کرتا ہے. یعنی جب کوئی نعمت یا اچھی خوشخبری ملتی ہے تو وہ سجدے میں چلا جاتا ہے, وہ لوگوں کی ضروریات پوری کرتا ہے, یعنی دوسروں کے ساتھ شیئرنگ کرتا ہے. Now, in conclusion, we're going to look at some benefits of gratitude. The first benefit of gratitude is that this benefit is not to the one to whom you are showing gratitude, to the one who's giving you the blessing. So when we say Alhamdulillah, it does not benefit Allah. Allah does not need this. He does not want anything from us. He's just looking at our heart as to whether we're grateful or not. Because the one who is grateful, indeed he is grateful for the benefit of his own self. Another benefit is that a person is saved from punishment. The one who is grateful is not punished. When the people of Lut alayhi salam were punished, when the punishment came down upon them, Allah saved him and his daughters. And He says in the Quran, this was as a blessing from us, and thus is the reward of the ones who are grateful. So in other words, the one who is grateful, he will be saved from the punishment in the dunya. Then the one who is grateful is able to reflect on the creation around him, such as the sky, the earth, as well as the ships that sail in the sea. It is mentioned in the Quran, have you not seen the ships that sail in the sea with the blessing of Allah, so that He may show you His signs, His many signs. Indeed, in this are signs for those who are extremely patient and extremely grateful. So the blessings in these ships, who will realize these blessings, who will be grateful for them? The one who is grateful. Such a person is the one who is able to reflect on the creation around him. Then the grateful one also takes a lesson. He takes heed. Allah sent Musa alayhi salam with his signs to bring his nation out from darknesses into the light, and to remind them of the days of Allah. We see that in the entire story of Musa alayhi salam, Allah says, in these are signs for every patient, grateful one. So whether it is universal signs, or it is signs in history, the past nations, the one who is grateful, he takes a lesson, he takes heed. Then the grateful one is also granted high ranks, elevation. It is mentioned in the hadith, the one who eats and is grateful is like the fasting person who is patient. So what this shows to us is that shukr is a type of worship for which a person is rewarded. In other hadith, it is mentioned, the one who says, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, without any reason. Many times we say these words
because we're feeling something, but without any reason, he says these words. For him, 30 good deeds are written and 30 sins are removed. So this is the virtue of gratitude. Then the one who does shukr in the morning and in the evening, the one who says Subhanallah wa bihamdi, glory be to Allah, along with his praise, he says these words 100 times, then the reward that he receives is more compared to the rest of the creation. The most reward out of all the creation. Then saying only Alhamdulillah fills the balance. Then being grateful is a means of removal of sins, just the way leaves fall. Then trees in paradise are planted for such a person. Then the one who says Alhamdulillahi kathira, all praises are for Allah in abundance, then he gets even more reward. So man should say with his tongue good words, words of praises, words of thanks, and then also mention the blessing, that this blessing is from Allah. This is also a form of gratitude. And then in his heart he is happy with the decision of Allah. So even if a calamity strikes, he remembers the good old times. He's never ungrateful. He does not forget the blessing. Even if the blessing leaves him, he always remembers it. And then he spends his life in obedience and he's grateful. He does not waste the blessing. He does not transgress the limits of Allah. He gives the haqq of Allah as well as the haqq of people. He does sajda shukr on the blessing. He falls down in prostration upon receiving a blessing. And then he also fulfills the needs of people. He shares with others. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ساتھ بندوں کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. تو بندوں میں سب سے بڑا حق ہمارے پیرنٹس کا ہے، ہم پر والدین کا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں حکم دیتے ہیں وَأَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. پھر اسی طرح عورتوں کو خاص طور پر تلقین کی گئی ہے کہ اپنے شوہر کا شکر ادا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف دیکھتا بھی نہیں جو اپنے خاوند کا ہسبینڈ کا شکر ادا نہیں کرتی، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، یعنی اسے اپنی زندگی میں اس کی ضرورت رہتی ہے لیکن وہ شکر ادا نہیں کرتی. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی عورت اپنے ماں باپ کے گھر لمبے عرصے تک بغیر شوہر کی زندگی گزارتی ہے، یعنی شادی نہیں ہوتی، پھر اللہ اس کو شوہر عطا کرتا ہے اور اس کے ذریعے اولاد بھی دے دیتا ہے. پھر وہ کسی دن سخت غصے میں آ کے ناشکری کرتی ہے اور یوں کہہ دیتی ہے کہ میں نے تو اس سے کبھی خیر دیکھی ہی نہیں. یہ ناشکری کے الفاظ ہیں اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اسی طرح عام بندوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، ہر ایک کا. کوئی بھی ہم پر احسان کرے تو اس کی تعریف کرنا یا کسی نہ کسی شکل میں اس کا بدلہ دینا، یہ شکر گزاری ہے. حدیث میں آتا ہے جسے کوئی عطیہ دیا جائے تو اگر میسر ہو تو اس کا بدلہ دے، اور اگر نہیں پائے تو اس کی تعریف کر دے، یعنی جس نے آپ کو کچھ دیا ہے. جس نے اپنے محسن کی مدح کر دی اس نے شکریہ ادا کر دیا، اور جس نے اس کے احسان کو چھپایا اس نے اس کی ناشکری کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے احسان کا بدلہ دیا کرتے تھے اور جزاک اللہ خیرن کی تعلیم بھی آپ نے دی. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا اور اس نے نیکی کرنے والے سے جزاک اللہ خیرن کہہ دیا تو اس نے گویا اس کی پوری تعریف کر دی، ایک طرح سے شکر ادا کر دیا. اسی طرح دوسرے کو دعا دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے نام پر پناہ مانگے اسے پناہ دے دو، جو اللہ کے نام پہ سوال کرے اسے کچھ عطا کر دو، جو تمہیں دعوت دے اسے قبول کرو، جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کا بدلہ دو. اگر تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ملا تو اس کو اتنی دعائیں دو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے بدلہ اتار دیا. کیا ہمارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی رویہ؟ اپنے پیرنٹس، اپنے ٹیچرز، اپنے بہن بھائی، کوئی بھی ہمارے ساتھ زندگی میں، مثلا ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارے حصے کا کام کوئی اور کر رہا، گھر میں کوئی سروینٹس میڈس کر رہی ہوں، کیا ہم جا کر ان کو تھینک یو بولیں گے؟ ہم تو سوچتے ہیں چونکہ ہم نے پے کرتے ہیں مہینے کے بعد تو ہم تو ان پہ بڑا احسان کر رہے ہیں. ایسا نہیں، بلکہ ڈیلی بیسس پر تھینک یو بولنا چاہیے، چاہے وہ تھوڑے تھوڑے کام آپ کے لیے کریں. پھر اسی طرح انصار کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ ہم نے زیادہ میں ان جیسا بہترین خرچ کرنے والا اور تھوڑے میں ان جیسا بہترین غمخوار کسی کو نہیں دیکھا.
یعنی ان کو ملے تو خوب خرچ کرتے ہیں، اور اگر نہیں تو بہت یعنی غم خواری کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، یعنی دوسرے کی تکلیف کے وقت اس کو مرال بلند کرتے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر تو یہ سارا اجر یہی لے جائیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، جب تک تم شکریہ ادا کرتے رہو گے اور اللہ سے ان کے لیے دعا کرتے رہو گے تو اجر میں شریک رہو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو برکت کی دعا دیا کرتے تھے، یعنی جزاک اللہ کے علاوہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ بارک اللہ فیکم. پھر اسی طرح کبھی انسان زبان سے کہنے کے ساتھ ساتھ جب اس کے اوپر کوئی چیز آتی ہے تو وہ اپنی طرف سے کچھ دوسرے کو شکریہ ادا کرنے کے لیے کرتا ہے. فار ایگزامپل کسی نے آپ کی مدد کی لیکن جواباً اس کو آپ کی مدد ابھی نہیں چاہیے، میں بھی 1 سال 2 سال بعد اس کو کوئی ضرورت پڑ جائے، تو ایسے میں شکریہ صرف دیر اینڈ دین نہیں ادا ہوتا، کبھی بھی ادا ہو سکتا ہے، اور صرف ایک شکل میں نہیں کئی شکل میں ادا ہو سکتا ہے. مثلا اگر آپ کسی سے اللہ کی خاطر ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے اس کو اکنالج کرنا ہے، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکانے کی فکر کرے. جیسے کوئی نان مسلم ہے یا کوئی ہمارے دین پر نہیں بھی، لیکن اگر وہ ہمارے لیے کچھ کرتا ہے تو ہم اس کا احسان یاد رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کو جب وہ فوت ہوا اور اس کے بیٹے نے آپ کو کرتا مانگا کفن کے لیے تو آپ نے دے دیا، کیونکہ اس نے حضرت عباس کو جب وہ قیدی بن کر آئے تھے اس وقت اپنا کرتا دیا تھا. اس احسان کا بدلہ آپ چکا رہے تھے. اسی طرح مطعم بن عدی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دی تھی، تو جب مکہ کے جو کفار تھے جنگ بدر میں قیدی ہوئے تو آپ نے ان کے بارے میں فرمایا اگر مطعم زندہ ہوتا اور وہ ان کی سفارش کرتا تو میں انہیں فدیے کے بغیر ہی چھوڑ دیتا. تو یہ دراصل اس احسان کا بدلہ آپ دے رہے تھے. تو اللہ کے ساتھ ساتھ ہمیں بندوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Alongside being grateful to Allah, one should also be grateful to people. Because the one who's not grateful to people, he's not grateful to Allah. And amongst people, the greatest right is the right of our parents. As Allah states in the Quran, be grateful to me and be grateful to your parents. And then specifically, women are told to be grateful to their husbands. In the hadith of the Prophet ﷺ, he mentions, Allah does not even look at that woman who is not grateful to her husband, although she cannot be independent of him. She's dependent on him, but when she's ungrateful, Allah does not even look at such a person. In another hadith, the Prophet mentioned, perhaps one of your women spends a long time in the house of her parents, and then Allah blesses her with a husband, and she's also given children. And one day she becomes very angry, and she says to her husband, I have never seen any good from you. This is a form of ingratitude, and Allah does not like it. It displeases Allah. And then generally, being grateful to everyone. Any person who does good to you, being grateful to them. It is mentioned in a hadith, the one who's given a gift, and if it is easy for him to return the gift, then he should do so. And if it is not easy, then he should praise him, thank him. So the one who praises the muhsin, the one who's done good to him, then he is grateful. And the one who hides the good that is done to him, then he is ungrateful. The Prophet ﷺ, he would return the good that was done to him. And he also gave the teachings of saying, Jazakallahu khairan. It is mentioned, the one who is done good to, and he says, Jazakallahu khairan in response, it is as though he has done a complete praise of that person. Then also to give dua to the other person. In a hadith it is mentioned, the one who seeks refuge in the name of Allah, give him refuge. The one who invites, then accept his invitation. And the one who gives, then return the favor. And if you cannot return it, then do so much dua for him, it is as though you have given the haqq, you have returned the favor. We should ask ourselves, is this our attitude? Is this our way? Whether it is with our parents, or teachers, or siblings, or even the domestic help that is at home. Do we ever think of going back home and saying thank you to them? Most of the times we don't do this. But this is something that we should do on a daily basis. And then we see the Prophet ﷺ, he said about the Ansar, and this is the gist of the hadith, when they spend a lot.
And when they don't have, then they help a lot. So at the time of distress, they increase the moral support of someone, they increase the assistance. So the people, when they heard this, they said that like this, the Ansar will get all the reward, they will get all the ajr. The Prophet ﷺ said, no, as long as you're grateful and you make dua for them, you will share in the reward. Then he would also give dua, teachings of dua. So instead of saying Jazakallahu khairan, you can say Barakallahu feekum. This is another form of thanking someone. Likewise, when someone helps you, it's not necessary that he needs your help at that moment. So they help you. Returning the favor does not necessarily have to be at that moment. It could be a year later, it could be 2 years later. So shukr is not necessarily there and then, but it could be later as well, and it could also be in a different form. Likewise, when you meet someone for the sake of Allah, this is also a form of shukr, a form of gratitude. It's acknowledging the person. Similarly, man should worry about returning the favor to everyone. So for example, when a non-Muslim does good to us, although they're not sharing the same deen as us, but we should remember the favor. We see the example at the time of the Prophet ﷺ, Abdullah ibn Ubay, when he died, his son came to the Prophet ﷺ and asked for the shawl as the shroud. And the Prophet ﷺ gave it. And why was this? Because earlier on, when Abbas radiallahu anhu was taken as a captive, then he was given the shawl by Abdullah ibn Ubay. When it is said about Mut'im bin Adi, so the Prophet ﷺ remembered that favor and then he returned it. As for Mut'im ibn Adi, he gave shelter. And so later on, the Prophet ﷺ said about him that if he was alive and he was taken as a captive, I would free him without any fidya. So the lesson that we learn from this is that alongside being grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, we should also acknowledge the favors of people. How can you be grateful for this lecture? Practical example. First of all, practice. Start doing shukr, thank you for people, and be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. Har hal mein alhamdulillah. And then share this information with others. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Whether it's the 99 scrolls that the man brought and Allah put Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad on the other side of the scale, or whether it's the gratitude or a tasbih that Allah puts on the scale, it is, I think, with Allah's mercy that He weighs it and He doesn't count it, so that He gives us reward. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.